على سيدنا محمد وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، کچھ گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں یہ اصول پاکستان کے حوالے سے جو مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور آج کا بیان بھی پچھلے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآنی آیت مقدسہ سورہ نور آیت نمبر 55 میں نے تلاوت کی ہے۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ان سے الذین آمنوا، ایمان والوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے، اللہ زمین کے اندر انہیں خلافت عطا فرمائے، ضرور کی ضرور، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دین کو مضبوط فرما دے گا، وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور خوف کے بعد امن میں ان کی حالت کو تبدیل کر دے گا۔ خوف کے بعد انہیں امن نصیب ہو جائے۔ اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یعبدوننی، میرے بندے میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا فاولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلام، آج 14 اگست آج کی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی بڑی قربانیوں اور محنتوں کے بعد ہمیں پاکستان کی صورت میں بہت بڑی یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ کرے، آمین کرے۔ آج تو ماشاءاللہ آپ پیچھے بیٹھ گئے، اگلی صاحب خالی ہے، سلطان بھائی آگے تشریف لائیں، ہاں سب کو بولے مکمل کر کے بیٹھے آنے والے۔ آج 14 اگست ہے، ہمارے مسلمان بھائی ذرا ہے 14 اگست منانے نکلے، اس لیے لگتا ہے کہ آج تعداد شاید تھوڑی ہوگی، تو جو ہم پہنچ چکے ہیں مسجد میں ترتیب کے ساتھ، تو سامنے ڈاکٹر صاحب آپ بھی آگے آ جائیں، آگے تشریف جزاک اللہ تشریف کرتے آگے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے حصول کے لیے ہمارے اکابر کو بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑی، اس لیے کہ مقصد بہت عظیم تھا، مقصد عظیم تھا تو اس کے لیے قربانی بھی عظیم چاہیے۔ مقصد عظیم تھا، مقصد کیا تھا کہ ایسا خطہ جہاں ہم
آزادانہ طور پر اللہ اور اس کے محبوب کے فرامین کو عملی جامہ پہنا سکے، قرآن و سنت پہ عمل کر سکے، اسلامی تعلیمات پہ عمل کر سکے، یہ مقصد تھا۔ تو اس حصول کے لیے پھر بہت بڑی محنتیں اور قربانیاں دینی پڑی۔ تو کسی نے کہا کہ مقاصد جن کے اونچے ہیں پہنچا وقت ہوتا ہے، زمانے میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا وہ وطن عزیز کہ جس کے اندر چاروں موسم اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں۔ یہ گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہو، ابتداء ہو، بہار ہو، چاروں موسم اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں۔ پیارا وطن، کیونکہ بعض ایسے ممالک بھی ہیں جہاں سردی سرد اور انتہائی مشرق کی طرف جو ہے یا جنوب کی طرف سردی زیادہ، لمبی راتیں بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خطہ عطا فرمایا جہاں چاروں موسم اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں۔ زمین اس کی آباد، کہیں پہاڑ، دریا، ریگستان، بہت پیاری دھرتی۔ اس کے حصول کے لیے بڑی بڑی محنتیں ہمارے اکابر نے کی، بڑی قربانیاں۔ ایک ہمارے سنی عالم دین اپنے دور کے بہت بڑے محقق تھے، درسی علوم فنون اس کے بڑے ماہر تھے، حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ۔ آپ نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف جہاد کا، تو وہ فتویٰ انگریز کے پاس آ گیا، انگریز ہوا تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا، جیل بھیج دیا گیا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، بہت بڑے ہمارے سنی عالم دین تھے، محقق تھے، علم کے دریا تھے، تو بڑی بڑی سزاؤں سے انہیں دو چار ہونا پڑا۔ اس دور کے اندر ایک وکیل صاحب نے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تو جج کے سامنے کہہ دیا کہ جی آپ نے جس فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا ہے نا، یہ مفتی فضل حق خیر آبادی وہ نہیں ہے جنہوں نے فتویٰ دیا۔ آپ کو وہ چھڑانا چاہتے تھے کسی طریقے سے بات کرنے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو حضرت وہی جج کے سامنے بول کر کہنے لگے جس مفتی نے فتویٰ دیا فضل حق نے، وہ میں ہی ہوں۔ انگریز جج کو کہتے جو کچھ کرنا ہے کر۔ تو اس دور کے اندر انگریز جو سخت سزا دیتا تھا، جزیرہ انڈمان، کالے پانی کی سزا، بہت سخت سزا تھی۔ وہاں 95-96% مسلمانوں کو سزا دی جاتی، 4% اور تھے اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے۔ تو وہاں حضرت فضل خیر آبادی جو ہمارے سنی عالم دین تھے، وہاں ایک اور بھی تھا کسی سزا میں۔ جب اس نے سزا کو دیکھا تو 3 خط لکھے انگریز حکومت کو، جی میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ انہوں نے اس کو تو رہائی دے دی۔ حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے چکی پسواتے تھے، اپنے دور کے بہت بڑے مفسر، محدث، فقیہ، منطق و فلسفے کے ماہر، آپ چکی پیستے رہے اور بڑی مشقت والے کام، مٹی کی ٹوکریاں اٹھوائی گئی، کالے پانی کی سخت سزا، اور یہاں تک کہ جنازہ بھی وہیں سے اتارا۔ آخر تک آپ اسی پہ قائم رہے، حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سلسلہ ایسے قربانیوں کا جاری و ساری رہا۔ 1857 کے اندر انگریز مکمل طور پہ مسلط ہو گئے، جبکہ پہلے ماضی کے اندر 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت، 1000 سال تک۔ اور مغلیہ خاندان کا پہلا بادشاہ ظہیر الدین بابر
ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی اور یہ شراب بھی پیتا تھا، شراب کے مٹکے اس کے خیمے میں پڑے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ جنگ ہم ہارنے والے ہیں، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، رو کے عرض کرنے لگا میرے مالک میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ شراب نہیں پیوں گا، شراب نوشی نہیں کروں گا، ہمیں فتح دے دی۔ اللہ نے فتح دے دی۔ مغلیہ خاندان کی حکومت آئی، مختلف مسلمان کے خاندان سے حکومت کرتے ہیں، اور انگریزوں نے جس بادشاہ سے حکومت چھینی تھی وہ کون تھی؟ بہادر شاہ ظفر۔ بڑی بڑی مشکلات سے مسلمانوں کو، مسلمان چاہتے تھے کہ ایک ایسا خطہ ہو جہاں ہم آزادانہ طور پہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے فراہمی کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ وہاں رہتے تھے، ایک کانگریس تھی، کانگریس ایک پارٹی تھی، اس میں ہندو، جو مسلمان، مولوی اور سارے قسم کے۔ قائد اعظم نے اس کو چھوڑ دیا کہ ان کی ساری حمایت اس کے بارے میں تھی ہندوؤں کے حق میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنا۔ تو یہ الگ ہو گئے۔ سن 1906 کے اندر نواب سلیم اللہ خان، تو یہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، تو قائد اعظم صاحب ادھر ہی تشریف لائے، بہت سے علماء اور کچھ علماء تھے کانگریس کے ساتھ۔ ان کی اب کوششیں جاری ہوگی، ہم پاکستان بنائیں گے، پاکستان۔ تو ایک ہندو نے ایک مرتبہ اصغر سلائی کو ترزن کہا، یہ کیا تم نے رات دن پاکستان پاکستان لگا رکھا ہے، کیا ہے پاکستان کا کیا مطلب؟ اس کی زبان سے برجستہ نکل گیا پاکستان، اس نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تحریک جو ہے اپنی منزل کی طرف رواں رواں ہو گئی۔ بڑی مشکلات، بڑی دشواریاں، بڑی قربانیاں دی گئی۔ 2.5 لاکھ مسلمان لڑکیوں کو سکھ اور ہندوؤں نے اٹھا لیا کہ پاکستان بنانے کی سزا۔ کوئی کنواں ایسا خالی نہیں تھا جس کے اندر مسلمان عورتوں اور مردوں کی لاشیں نہ ہو۔ اتنا ظلم و ستم ایک مرتبہ اس حکومت کے اندر مسلمانوں پہ کیس ہو چکا تھا، تو ان کو ٹرین کے ایک ڈبے کے اندر بند کر کے بٹھایا گیا، جہاں 50 آدمی کی جگہ تھی وہاں 150 مسلمانوں کو گھسیٹ دیا، دروازہ بند، نہ اندر پانی نہ دلا۔ ٹرینیں بھی اس دور کی آہستہ آہستہ سلو سپیڈ سے چلتی تھی، اور جب جہاں وہ پیشی تھی عدالت، وہاں جس وقت اسٹیشن پہ ٹرین رکی، اب سواریاں باہر نکلنی تھی 150، جن میں 60 کے 65 مسلمان فوت ہو چکے۔ آگے جج کی طرف سے وہ مسلمانوں کا نام لیا گیا، فلاں جس پر وہ کیس تھا، فلاں مسلمان، اور وہ سامنے ڈیڈ باڈی پڑی۔ دریاؤں کے اندر مسلمان ماؤں مردوں عورتوں نے چھلانگے لگا دی، یہاں تک کہ ایک صاحب نے دیکھا پیچھے دشمن آ رہا ہے، آگے دریا ہے، اب جان بچانی ہے، لکڑی اٹھائی کہ لکڑی کے ذریعے آگے دیکھا شاید اندر جو ہے نا یہ بھی کوئی لوگ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس نے دریا میں چھلانگ لگائی، لکڑی پر میں بھی، اور جب دریا کے اندر دیکھا وہ سب مسلمانوں کی لاشیں جا رہی، مسلمانوں کی لاشیں۔ تو یہ وطن عزیز جو ہمیں آسانی سے نہیں ملا، لاکھوں قربانیاں۔ پھر جو ہجرت فرما کے آ رہے تھے نا، ہجرت کر کے، کئی تو تھے ایسے خطرات تھے، کہیں فصلوں کے اندر ایسے عورتیں مردیں چھپے ہوئے ہیں، باہر دشمن ہیں، چھوٹے بچے بھی تھے، کوئی خاتون خواتین ایسی بھی تھی کہ یہ بچے پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کے رونے کی وجہ سے ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، بچے کے گلے کو ہی بھونٹ دیا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ لوگ جو ہجرت کر کے آ رہے تھے، کسی آپ بابے سے، بوڑھی اماں سے پوچھ کے دیکھیں کہ مشکلات کتنی آئی تھی حصول پاکستان کے لیے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ قربانیاں، یہ مشکلات،
یہ تکلیفیں ہمارے اکابر نے برداشت کی کہ مقصد بہت بڑا عظیم تھا، قربانیاں بھی عظیم۔ اب مسلمان جو تھے ہمارے علماء سنیے مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہو گئے، اس دور کے اندر بھی قائد اعظم پہ فتوے لگانے لگے مولوی، قائد اعظم کو کہہ رہے تھے جو پاکستان بنا رہے تھے نا، ان کو کافر اعظم کہنے لگے۔ کسی نے کہا کہ قائد اعظم کو کہہ دیا کہ تو شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے کہا چلو لال نہرو جو ہے وہ تو سنی ہے، اس کو ووٹ دے دو۔ نہرو لال جو ہے نا وہ سنی ہے، ہاں اس کو ووٹ دو۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، بڑی قربانیاں قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب پاکستان کے حوالے سے۔ اس سے پہلے قربانیوں کا جو سلسلہ ہے نا وہ بہت سخت قربانی ہے۔ ابھی میں نے جو حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا پچھلے جمعہ یاد کیا تھا، علامہ احمد اللہ مدراسی، ان کے سر کو قلم کر کے اور ان کے سر کو دہلی کے چوک کے اندر لٹکا دیا گیا، کیونکہ یہ مسلمان ہمارے ہاں میں ہاں نہیں ملا، یہ انگریز نے کہا، اور ہمیں جہاں بھی لوٹا گیا ناکامی کی طرح مسلمان بڑے، بڑی تکلیفیں تو وہاں صرف دشمنوں کا نہیں اپنوں کا ہاتھ بھی تھا، اپنے بھی، کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے ایک محاورہ ہے، اگر گھر کا فردی دشمن ہو جائے، مخالف ہو جائے، پھر نقصان بڑا ہوتا ہے۔ جیسے ایک دور کے اندر ادھر سراج الدولہ 30,000 اس کی فوج ہے، ادھر انگریز کے پاس 3,000 ہیں، لیکن مسلمان مار کھا کے انگریز جیت گیا۔ وجہ کیا تھی کہ منافق جو تھا اس وقت میر جعفر، وہ انگریز کے ساتھ مل گیا، اس نے منافق کی۔ سراج الدولہ نے دستار اٹھائی تھی اپنے نانے کی کہ میرے نانا نے تیری تربیت کی ہے، تجھے پالا ہے، اس دستار کا واسطہ ہے، یہ دستار سامنے اس کے پاؤں پہ رکھ دی، یا تو میرے سر پہ رکھ دے یا پھر اس کو آگ لگا دے، جلا دے۔ اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھا، میں آگ کا ساتھ دوں گا، کلمہ پڑھتا تھا، قرآن پہ ہاتھ رکھا کہ میں آگ کا ساتھ دوں گا، لیکن ساتھ انگریز کر۔ آج کا نہیں، یہ پہلے سے سلسلہ منافقت کا تھا، اپنوں کی مخالفت اور منافقت جو تھی، انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ شکست دی ہے۔ ہر دور کے اندر سازشیں، بڑی بڑی خطرناک سازشیں۔ ایک میں عرض کرتا ہوں، اسلام سر پہ کیا باندھتے ہیں؟ دستار۔ یہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ جمعہ والے دن سر پہ دستار ہو تو جمعہ کی نماز کی اور زیادہ فضیلت۔ بدری صحابہ کے ساتھ جو ہیلپر آئے تھے نا فرشتے، آسمان سے 5,000 فرشتے، ان کے سروں پر دستاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ اللہ نے دستار قدرت کی بندھوائی، اور حضور علیہ السلام بھی جب کسی اپنے غلام کو باہر بھیجتے تھے قاضی بنا کر دین کی خدمت کے لیے، تو اللہ کے محبوب بھی اس کے سر پہ دستار بندھواتے تھے، دستار بندھواتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس وقت عرب والوں کے تاج ہیں دستاریں، جب یہ تاج اتار دیں گے تو ان کا وہ وقار پہلے والا نہیں رہے گا۔ اب حالات ہیں ایسے۔ تو انگریز نے کیا کی؟ سازش کی۔ میں ایک نمونے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر دین کے معاملے کے اندر جو یہود و ہنود ہیں، نصارہ ہیں، جتنی بھی اللہ کے پیارے محبوب کی ادائیں اور دین اسلام کے شعار ہیں، ان کو مٹانے کے لیے جو دشمن ہیں، ان کی سازشیں ہوتی ہیں۔ آپ خود پیچھے پیچھے رہتے ہیں، ایسی سازش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان ہی نقصان۔ دستار کا مثلا سلسلہ تھا، اس دور کے اندر مفتی صاحبان، علماء، پیران عظام سر پہ دستار باندھتے تھے۔ انگریز نے کیا چال چلی؟ باہر تو دفتر کے باہر سنتری کھڑا ہے نا، اس کو دستار لگوا، جو نوکر کھڑا ہے، یا باجے بجانے والے ان کے سروں پہ دستار لگوا، جو باجے بجانے والے ہیں ان کے سروں پہ اوپر، یا ہوٹلوں کے اندر جو کھانا اٹھا کے دینے والے ہیں نا بیرے، ان کے سروں پہ اوپر دستار۔ اب مسلمان عالم دین یا مفتی کے سر پہ دستار کوئی آ رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہی آتا، یا تو باجا بجانے والا ہے، یا پھر یہ بہرا ہے کسی ہوٹل کے اندر، یا پھر یہ سنتری ہے۔ اب بیچارے پریشان ہو کر کوئی مفتی کوئی علماء کہ ہم دستار باندھیں تو یہ دین کے وقار
اس کو لوگ پتہ نہیں کس نظریے سے دیکھیں گے. اس قسم کی چالیں اور پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب وہ تو پہلے والا دور تھا نا، تو اب کا دور جو ہے اس میں تو بہت زیادہ فتنے ہیں، بہت زیادہ فتنے ہیں. جس دور کے اندر ہم یہ سانس لے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر کتنے فتنے نمودار ہو گئے. مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے. دین کے شاعر ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، کہیں ختم نبوت کے عقیدے پر ڈالا جا رہا ہے. کن کے ذریعے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فکر نصیب فرمائے. کہہ دیجیے آمین. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. پاکستان کے اندر انگریزوں نے حکومت کن سے چھینی تھی؟ ہندوؤں سے یا مسلمانوں سے؟ مسلمانوں سے چھینی. اور واپس جس وقت کرنے کی باری آئی تو مسلمانوں کو نہیں دی، مسلمانوں کو نہیں دی، ہمارے دشمنوں کو دی تھی. اور کوشش کرتے رہے، اور آج تک بھی ان انگریزوں کی دشمنوں کی کوششیں ہیں کہ مسلمان بظاہر تو ہو مسلمان لیکن اندر سے مسلمان کھوکھلا ہو جائے. اور ان کی کوشش تھی کہ بڑی بڑی کالے پانی والی ہمیں سزائیں دی ہیں. ان کے مفتی تھے، علماء تھے یا عوام تھے، تختہ دار پہ ان کو ہم نے لٹکا دیا، جانیں انہوں نے قربان کر دی ہیں، اپنے بچوں کو ذبح کرا دیا ہے، لیکن اپنے مقصد سے بات پیچھے نہیں ہٹے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ لعنت بھی دیا ہے، خوف و ہراس بھی پیدا کیا گیا ہے، ڈرے نہیں ہیں. انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ ان کے دل میں ان کے نبی کا عشق اور پیار ہے. جب تک یہ ختم نہ ہو تو یہ قابو میں نہیں آئیں گے. علامہ اقبال صاحب نے یہی بات فرمایا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال. یہ جو اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں، ان کے دل کے اندر اپنے نبی کا پیار ہے، عشق ہے، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جتنی بھی مصیبتیں ہوں پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو انگریز نے مختلف آدمی تیار کی اور بڑا مسلمانوں پر اسلام کے خلاف سازشیں کی گئی. لیکن الحمدللہ 5000 علماء، ایک کانفرنس ہوئی بنارس کے اندر، 5000 علماء تھے، ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگ تھے، جنہوں نے فرمایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ اگر وہ اپنے مطالبہ پاکستان سے اگر 10 پردوار بھی ہو گئے، ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے، پاکستان بنا کے دم لیں گے. اور اس وقت کانگریس کے تحت جو مولوی صاحبان تھے وہ کہے پاکستان کو پتہ کیا کہتے تھے؟ بلوچستان. قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے، نفرت کرتے تھے. اور جب پاکستان بن گیا پھر سیاسی پارٹی اور ادھر آ کے ہیرو بھی بن گئے. یہ نیرنگی سیاست ہے، نیرنگی سیاست ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جو شریک سفر نہ تھے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے پیر آف مان کی شریف 92 ایئرز اولڈ، جن کی 22 سال عمر تھی، وہاں بڑا مشکل تھا مسلم لیگ کے لیے آگے راستہ بنانا، ہموار کرنا. انہوں نے وہاں ان کو مدعو کیا اور جلسہ اور محمد علی جناح صاحب کے خطابات ہوئے. جب قافلے کو انہوں نے روانہ کیا تو 2.5 گھنٹے پیر صاحب نے تقریر کر، اور تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ وعدہ فرمائیں کہ جب پاکستان بن جائے گا یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا، اسلامی نظام ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا، دین کا نظام ہوگا. اگر آپ نے وعدہ پورا نہ فرمایا تو جس طرح آج ہم آپ کی حمایت میں کھڑے ہیں اسی طرح پھر آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں. تو محمد علی جناح صاحب نے وعدہ فرمایا، آپ گھبرائیں نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں اس دھرتی پر نظام مصطفیٰ نافذ کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے غریب کے رحمت فرمایا، انہیں موقع ہی نہیں ملا. بیمار ہو گئے، 1 سال کا اور فوت ہو گئے، اس دنیا سے دار فانی سے چلے گئے. موقع نہ ملا. عظیم مقصد تھا ہمارا جو تھا، اور قربانیاں بھی عظیم تھیں، لیکن آگے جو مقصد تھا 73 سال ہو گئے، وہ مقصد پورا نہ ہو سکا. یہ دھرتی ترس رہی ہے،
اور جتنی حکومتیں بدلتی رہی، کبھی کوئی انگریز کا قانون، کبھی کوئی قانون آزما رہے ہیں، کبھی کسی قانون کو آزما رہے ہیں، کبھی کسی کو، کاش کہ قرآن و سنت والا نظام ہو، تو وہ وارے بھی نہیں کھاتا نا۔ جو آج کل کے حکمران ہیں کہ اگر اسلام کا نظام آ جائے تو پھر جو مسلمانوں کا لیڈر ہے اس کے خطبے سے پہلے پوچھا جاتا ہے، آپ کا خطاب بعد میں سنیں گے، چادریں جو تقسیم ہوئی، آپ کا قد مبارک تو بڑا ہے، اے فاروق اعظم وہ چھوٹی چادر آپ نے کیسے اتنی بڑی چادر آپ کو ملی ہے، پہلے اس کا حساب تو پھر خطاب سنیں گے۔ تو آپ اشارہ فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے عبداللہ اس کا جواب دیں گے۔ وہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یہ عرب کا بدو سوال کرتا ہے، کئی لاکھ مربع میل تک اسلام کا علم لہرا رہا تھا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ چادریں ملی نا والے غنیمت کی، تو آپ کا قد مبارک تو لمبا ہے، یہ اتنی بڑی چادر آپ کو کہاں ملی ہے، پہلے اس کا حساب دو پھر جناب کا خطاب سنیں گے۔ امیر المومنین ناراض نہیں ہوئے، بیٹے کو کھڑا کر دیا، بیٹا اس کا جواب دو۔ بیٹا عرض کرتا ہے ایک چادر میرے حصے کی تھی اور ایک چادر میرے ابو کی تھی، یہ دو چادریں ملا کے انہوں نے ایک چادر بنائی۔ اسلام کا نظام، اور جہاں ہمارے حاکم دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہوں، باہر جائیدادیں بنائیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں، یہاں مسلمان ٹیکس دیں، ٹیکس مسلمانوں کے اور ظلم بھی مسلمانوں پر، شہر اسلام کو مٹایا جائے، جہاں مندر تعمیر کرنے کے پروگرام بنائیں، بتائیے وفا ہے؟ یہ دین کے ساتھ وفا نہیں، ملک کے ساتھ وفا نہیں، یہ وطن کے ساتھ وفا نہیں ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ وطن، وطن عزیز پاکستان، معنی اس کا کیا ہے؟ پاک جگہ، مدینہ پاک کا نام ہے مدینہ طیبہ، یہ پیارے محبوب کی نگاہ کرم کا ثمرہ ہے۔ تو تاریخ میں آتا ہے نواب آپ کا لاکھ، صبح کیا ہونے تھے؟ ووٹ ہونے تھے، پاکستان کو پاکستان ہونا چاہیے یا نہیں، تو وہاں کے نواب تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے، جب صبح ہوئی تو پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اب رشتہ دار پوچھتے ہیں نواب صاحب آپ کا تو یہ موقف تھا، نظریہ یہ تھا پاکستان نہیں ہونا چاہیے، اور جب دیر ہوا ہے تو آپ نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ آپ نے فرمایا رات کو جب آنکھ لگی گنبد خضرا کے مکی نے جھلک دکھائی، آمنہ کے لال نے بیدار کرایا، فرمایا نواب اختلاف پاکستان کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ یہ پیارے محبوب کی نگاہوں کا ثمرہ ہے۔ بلکہ جب انڈیا نے حملہ کیا تھا وہاں جو مدینہ طیبہ حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا کے قریب جو خادم رہتے تھے، ایک رات دیکھا اللہ کے محبوب نے لباس، جس طرح مجاہد لباس پہنتے ہیں جنگی لباس، وہ زیب تن اور ہاتھ کے اندر تلوار، صاحب صدیق کے اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، محبوب کے غلام ہیں، اور غلاموں نے عرض کی آقا کہاں کی تیاری؟ فرمایا ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کو مٹایا نہیں جا سکتا، یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا ثمرہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے اس سے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور جب آخر میں بھی بڑے بڑے فتنے ہوں گے تو یہیں سے قافلے جائیں گے، ترکی والے بھی ملیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی بہاریں ہوں گی۔ تو یہ وہ وطن عزیز ہے خطہ پاکستان، جس کا معنی کیا؟ پاک جگہ، بڑی قربانیاں۔ یہاں سے ہمارے پاکستان سے ایک وفد گیا انڈیا کے اندر، تو اس وفد کے اندر ایک عالم دین بھی تھے، دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، تو ایک خاتون آئی، لباس اس کا تھا سکھنی جیسے بیٹھے سکھوں والا، بچے کو اٹھا کے آئی کہ سنا پاکستان سے ایک عالم ہے، میں دم کروا دوں، بچے کو دم کروا دوں۔ انہوں نے دیکھا کہ عورت کا لباس سکھوں جیسا ہے، کہنے لگے بھائی رک جا، اندر نہ ہو مسجد میں، تو سکھڑی ہے۔ کہنے لگی نہیں میں سکھڑی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ آپ حیران ہوئے۔ پھر اس خاتون نے بتایا میں ان اور 2.5 لاکھ لڑکیوں میں سے ہوں جن کو سکھوں نے اٹھا لیا تھا جب یہ تقسیم ہند ہوئی تھی، ہجرت کر کے لوگ جا رہے تھے۔ اب میں وہ بدقسمت ہوں جو
ان کے بیٹوں کی بچوں کی ماں ہوں۔ عالم دین وہ فرماتے اگر چاہوں تو پاکستان لے چلیں، کہنے کہ وہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، اب میں ناپاک ہو چکی ہوں، وہاں جانے کے قابل نہیں ہوں۔ اور ایک خاتون سے ہمارے مسلمان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تو سکڑیاں یا کہنے لگی نہیں میں مسلمان ہوں، میں بھی انہی میں سے ہوں جن کو ہندو سکھوں نے اٹھا لیا تھا، میرے تو بچے بھی اگر بیمار ہو جائیں میں پاکستان کا نام لے کر دم کرتی ہوں اللہ شفا دے پاکستان کا۔ اب آخر میں گزارش ہے بتائیے اب پاکستان میں ہمارے حال کیا ہے؟ ہمارے وزراء حکام کا جو برسر اقتدار آئے، جو بھی حکومتیں آئیں، ہمارا حال کیا ہے؟ رعایا ہوں اور حکمران ہوں، ہماری نیتیں کم از کم چلو زیادہ نہیں کہ گھر کے اندر تو اسلام والا نظام ہونا، اپنے اوپر تو نافذ کر لینا۔ یہ 5-6 فٹ کے قد پر گھر کے اندر بیوی کو اسلام کی تعلیم، بچوں کو اولاد کی اسلام کی تعلیم، کاروبار کرتے ہو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہو۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہمارے اکابر نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ہم نے 14 اگست کیسے منانا ہے؟ تو ساتھ ہی ایک گھر کے اندر ہاتھ پیشنٹ والا مریض تھا، تو ایک صاحب نوجوان نے جسم پر نکلا کے سرزر اور ایسے زور سے آواز نکالی نا، وہ بیچارہ وہیں تڑپ کے مر گیا۔ یہ ہے خوشی منائی جا رہی پاکستان کے بارے میں۔ خوشی کیسے منانی چاہیے؟ پہلے تو اس دکھ درد کو بھی دیکھو کہ ہماری مائیں بہنیں مسلمانوں کی ان کی عزتیں تار کی گئی، تو کس حال کے اندر نوافل پڑھو، قرآن پڑھو اور ان کی روح کو اصالے ثواب کرو، ان کے لیے دعا کرو اور یہ دعا مانگو اللہ کے لیے وہ نظام ہمیں ملک کے اندر اللہ وہ نصیب فرمائے اس دھرتی کے اوپر کہ جج عدالت کی کرسی پہ جب بیٹھا ہو نا، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان ہو اور اس کے چہرے پہ سنت رسول ہو اور وہ فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کرے، تو پھر تو یہ اسلام کا لیکن دیکھیں کتنی برکت ہوتی ہے۔ وقت کا حکمران ہے، جیسے وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے وہ نماز بھی پڑھا سکے، جمعہ کا خطبہ بھی دے سکے، اس لائق بھی ہو اس کی صورت، تو وہ امامت کبرا ہے اور یہ چھوٹی امامت ہے۔ یہاں گاڑی مولے کو کھڑا کرتے ہو چھوٹی امامت میں نہیں کھڑے کرتے ہو عورت کو، تو عورت آ کے آپ کو جماعت کرے پڑھ لیں گے آپ پاکستان والے اور وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور ملکوں کے اندر آپ جا کر جو گئے ہیں نا، دیکھا ملکوں کا حال، وہاں جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں بھی حال دیکھو اور یہاں مسجدوں کا گھر بھی دیکھو۔ ادھر جو ہے آپ 4-5 منٹ کے فاصلے پر سفر کرتے ہو آگے مسجد، پھر آگے جاتے ہو آگے مسجد، یہ غوثیہ مسجد ہے، یہ قادریہ مسجد ہے، یہ بہار مدینہ ہے، یہ فیضان مدینہ ہے، یہ فلاں مسجد ہے۔ باہر چلے جاؤ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں دور دور تک مسلمانوں کو اذان سننا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یونان ایتھنس کا علاقہ جہاں 400 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، کتنے 400 سال تک۔ پاکستان کے عالم دین فرماتے ہیں ایک سفر نامے میں، فرماتے ہیں ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، ہم تلاش کرتے رہے، وہاں ایک مسجد بھی ہمیں نہیں ملی، ایک مسجد بھی نہیں ملی۔ اور باہر کے ملکوں کے اندر یہ برداشت کر لیتے ہیں، بالکل قریب سے وہ آگے مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ لیکن پاکستان والے یہ برکت کہاں سے نصیب ہوئی ہے؟ یہ علماء کی برکت ہے، مشائخ کی برکت ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری تشریف لائے، غریب نواز تشریف لائے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جہاں بھی ہم نے یہ کلمہ پڑھا پیچھے چلے جائے پوسٹ پر، کوئی 8ویں 7ویں 10ویں پوسٹ پر کوئی ہندو تھا یا سکھ تھا، احسان تو انہوں کا ہے جو عرب سے سادات آئے ہیں، حضور علیہ السلام کا خاندان یا صحابہ کی اولاد آئی ہے، یہ مشائخ اور صوفیاء آئے ہیں، بس یہ قدم رکھتے گئے اور جہاں لوگ مشرک تھے کافر تھے ان کے دلوں کو نور ہدایت اور نور توحید و رسالت سے منور کرتے گئے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے، الحمدللہ ہم احسان فراموش ہے، ہم خواجہ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں،
اپنے بزرگوں کی جب ہم باپ دادے کی برسی نہیں چھوڑتے، غریب نواز کے عرس کو کیسے چھوڑیں؟ حضور داتا علی حجویری کا عرس ہے کہ پیارے محبوب کا میلاد ہو، 11ویں والے پیر کی 11ویں شریف ہو. ہمارے تو یہ محسن ہے، اور محسنین کو جو قوم بھول جاتی ہے وہ اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتی. اللہ کلمات قبول فرمائے، سنت ادا فرمائے.